إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. ادھر کر لیں مقتدی وقال یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور ان گنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سیدنا و حبیبنا و مولانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے تمام اصحاب پر، آپ کی تمام ازواج مطہرات پر، آپ کے تمام آل و اولاد پر. محرم الحرام کی آج 9 تاریخ ہے، اور جیسا کہ پچھلے ہفتے وضاحت کی گئی تھی کہ اس مہینے کی شرعی حیثیت صرف یہ ہے کہ محرم کا مہینہ احترام والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے. اللہ رب العالمین نے جنہیں محترم قرار دیا، جن 4 مہینوں کو، ان میں سے ایک ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے لیے اس مہینے میں جو چیز مشروع ہے، جو چیز جائز ہے، وہ ہے محرم کے روزے رکھنا. اور یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے ثابت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اور آپ علیہ السلام نے 9 محرم کا روزہ رکھنے کا ارادہ فرمایا، لیکن اس کے بعد آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی بھی صریح احادیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھو. تو ایک تو یہ ہے کہ ارادہ فرمایا، تو جس چیز کا ارادہ فرما لیا، جس چیز کی تمنا فرما لی، کسی عذر کی بنا پر وہ نہ کر سکے، تب بھی وہ چیز سنت بن جاتی ہے، تب بھی اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ایک مستحب کے درجے میں ہو جاتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم بھی دیا کہ 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھو. تو آج محرم کی 9 تاریخ ہے. بہت سارے لوگوں کا اللہ کے فضل و کرم سے آج روزہ ہے، اور کل محرم کی 10 تاریخ ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ کل کا دن بھی اہل ایمان کا، اہل اسلام کا، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں کا کل کا دن بھی روزے سے گزرے گا. اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. لیکن اس کے علاوہ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں روزے کو چھوڑ کر وہ کون سی چیزیں رائج ہو گئیں، وہ کون سی بدعات ہیں، وہ خرافات ہیں، یا نظریات ہیں، یا عقائد ہیں، یا اعمال ہیں مسلمانوں کے، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مسلمان بے علمی میں، جہالت میں، یا دوسروں کے نظریات سے متاثر ہو کر، ان چیزوں کو دھڑلے سے انجام دے رہا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز یہ، آگے بڑھنے سے پہلے اس چیز کی وضاحت کر دیں کہ محرم کے مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، ان کی شہادت سن 60 ہجری میں محرم کے مہینے میں، محرم کی 10 تاریخ کو پیش آتی ہے.
اب وہ پورا واقعہ ہے، پورا پس منظر ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ اس میں کئی پیچیدہ گتھیاں ہیں، اس میں بہت ساری چیزوں کی ملاوٹ ہو گئی ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے، بہت ساری چیزوں کی آمیزش ہو گئی ہے، اور اس میں کئی پیچیدہ گتھیاں ہیں، اور عوام کو اس سے کوئی خاص نہ تو اس کو جان کر فائدہ ہے اور نہ اس کو نہ جان کر کوئی نقصان ہے، لہذا ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، بلکہ ہم عملی طور پر ان چیزوں کا ذکر کریں گے جن کا تعلق براہ راست مسلمانوں کے ایمان و عقائد سے ہے، کہ مسلمان وہ کون سے نظریات رکھنے لگے اور کن چیزوں کو انجام دینے لگے جو ان کے اسلامی مخالف ٹھہرتے ہیں۔ ان میں پہلی چیز حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے بعض لوگ اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا مہینہ جو ہے غم کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ نظریہ قائم کرنا کہ یہ غم کا مہینہ ہے، یہ بھی غیر اسلامی ہے، یہ بھی غیر اسلامی ہے۔ یعنی اس پورے مہینے کو غم کا مہینہ قرار دے دینا یہ غیر اسلامی ہے، اس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جہاں تک معاملہ رہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، تو بے شک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جیسا کہ میں نے ذکر کیا اس مہینے میں ہوئی ہے، لیکن اس شہادت کی وجہ سے ہر سال اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دینا یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ اگر ان وجوہات کی بنا پر مہینوں کو محرم کا مہینہ قرار دیا جانے لگے کہ اس میں کسی بڑی شخصیت کی شہادت ہوئی ہے، تو آپ کو سال کا کوئی مہینہ ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں پھر آپ غم نہ منائیں۔ سال کا وہ کون سا مہینہ ہوگا کہ جس میں کسی نہ کسی عظیم شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو، کسی نہ کسی بڑے صحابی کی وفات نہ ہوئی ہو، کسی نہ کسی صحابی کی شہادت نہ ہوئی ہو؟ آپ کو محرم کے علاوہ بھی اور بہت سارے مہینے مل جائیں گے، بلکہ سال کے اکثر مہینوں میں آپ کو کسی نہ کسی بڑی شخصیت کی شہادت یا کسی نہ کسی بڑی شخصیت کی وفات یا کوئی نہ کوئی بڑا حادثہ پڑھنے کو مل جائے گا۔ لیکن کیا اس حادثے کی وجہ سے، اس شہادت کی وجہ سے، اس وفات کی وجہ سے ہر سال اس مہینے کو غم کا مہینہ منایا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ویسے بھی اسلام میں جس طریقے سے خوشی منانے کے آداب ہیں، اسلام میں خوشی منانے کی کھلی آزادی نہیں ہے، خوشی منانے کے آداب ہیں کہ کس طریقے سے منانی ہے۔ اسی طریقے سے غم کے اظہار کے بھی اصول و ضوابط ہیں۔ اس میں شریعت نے آپ کو کھلی چھوٹ نہیں دی ہے کہ جس طریقے سے چاہے غم کا اظہار کریں۔ جس طریقے سے خوشی منانے کے دائرے ہیں، خوشی منانے کے قیود ہیں کہ ان دائروں سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، خوشی مناتے ہوئے آپ افراط کا شکار نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے کسی بھی حادثے پر غم کے لیے بھی بعض شروط و قیود ہیں، بعض حدود ہیں، درجہ بندی ہے، اس سے باہر نہیں نکلا جا سکتا۔ اور غم کے لیے تو کسی کی وفات پر غم کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن کی بس اجازت دی کہ صرف 3 دن کا سوگ منانا جائز ہے، وہ بھی شرعی سوگ، یعنی وہ بھی ایسا سوگ نہیں کہ جس میں غیر شرعی کام انجام دیے جائیں، جس میں غیر شرعی اعمال انجام دیے جائیں، بلکہ شرعی سوگ، شرعی دائرے میں رہتے ہوئے، یعنی انسان پر ایک غم والی کیفیت طاری ہے اور وہ غمگین ہے، اس طرح کا ایک سوگ، اس کی بھی اجازت 3 دن تک ہے بس، سوائے ایسی خاتون کے جس کے شوہر کا انتقال ہو۔ تو جس کے شوہر کا انتقال ہو اس کو 4 مہینے 10 دن کی اجازت ہے کہ وہ سوگ کے طور پر زیب و زینت کی چیزیں چھوڑ سکتی ہے، زیب و زینت کی چیزیں وہ سوگ کے طور پر 4 مہینے 10 دن تک چھوڑے گی۔ تو بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن کی مدت قائم کی گئی ہے، لیکن بیوہ کے علاوہ ہر مسلمان کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوگ کی مدت جو قرار دی ہے وہ کتنی ہے؟ 3 دن۔ 3 دن کے علاوہ
تو سوگ ہے ہی نہیں، تو ہر سال ان تاریخوں کو سوگ کے طور پر منانا یا اس پورے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا، غم کے طور پر اس کو منانا، اس کی اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ تو اس مہینے کو غم کا مہینہ تصور کرنا، اور بہت سارے مسلمان اس کو غم کا مہینہ تصور کرتے ہیں باقاعدہ، تو اس مہینے کو غم کا مہینہ تصور کرنا یہ جو ہے غیر اسلامی نظریہ ہے، اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ نمبر 2، بعض لوگ اس مہینے میں غم کے طور پر کالا لباس پہنتے ہیں۔ اب دیکھیے، رنگ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے ہیں، کوئی بھی رنگ منع نہیں ہے سوائے اس رنگ کے جس کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممانعت فرما دی، جیسے بھگوا کلر، گیروا کلر، اہل اسلام کو اس کو پہننے کی اجازت نہیں ہے، جو پہنتے ہیں وہ پہنتے ہیں غیر مسلم، لیکن اہل اسلام کو اس کا پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ یا ریشمی کپڑا، تو جو لباس، جو کپڑا پہننے سے منع کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ تو منع ہے، لیکن اس کے علاوہ سارے رنگ جو ہیں جائز ہیں، پہن سکتے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں کالے رنگ کا لباس پہننا اگر روٹین میں آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ کپڑے پہنتے ہیں، کالا لباس دوسرے دنوں میں پہنتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کے روٹین اور شیڈول کے مطابق اس مہینے میں بھی کالا لباس پہننا آ گیا، آپ نے کسی خاص مقصد سے نہیں پہنا، کسی خاص نظریے سے اس لباس کو زیب تن نہیں کیا ہے، بلکہ ایک آپ کے عام روٹین میں وہ لباس آ گیا تو آپ نے پہن لیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن خاص یہ نظریہ قائم کر کے کہ کالا لباس پہننا یہ غم کے اظہار کا طریقہ ہے، کالا لباس پہننے سے غم کا اظہار ہوتا ہے، لہذا ہم شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے غم کے طور پر کالا لباس پہنتے ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ غم حسین کا اظہار تو الگ بات ہے، کسی بھی غم پر کالا لباس پہن کر اس کا اظہار کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کسی کے والد کا انتقال ہو جائے، کسی کی والدہ کا انتقال ہو جائے، کسی کے اولاد کا انتقال ہو جائے، کسی کے قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، اور وہ دن کے جن میں سوگ کی شریعت نے اجازت دی ہے، ان دنوں میں بھی شریعت نے کالا لباس پہننے کی اجازت نہیں دی۔ یعنی جن دنوں میں شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ غم کا اظہار کر سکتے ہیں، زیب و زینت کی چیزیں چھوڑ سکتے ہیں، ان دنوں میں بھی اگر آپ خصوصیت کے ساتھ کالا لباس پہنے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو خاص محرم کے مہینے میں کالا لباس پہننا یہ بھی مسلمانوں کی صفت نہیں ہے، یہ بھی اہل سنت کی نشانی نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، غیروں کی مشابہت ہے۔ نمبر 3، بعض مسلمان محرم کے اس مہینے میں شادی بیاہ کی تاریخیں رکھنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کی شادیاں محرم کے آس پاس ہوتی ہیں تو جب کیلنڈر دیکھا جاتا ہے کہ بھئی تاریخ متعین کر لی جائے تو محرم کے مہینے سے جو ہے وہ پرہیز کیا جاتا ہے۔ انگلش تاریخ دیکھیں گے، پھر اس میں دیکھیں گے کہ یار عربی تاریخ دیکھ لیں کیا ہے، ارے یہ تو عربی میں محرم کا مہینہ پڑ رہا ہے، چلو بھائی آگے پیچھے کرو، آگے پیچھے کرو، یہ محرم کا مہینہ اس میں پڑ رہا ہے، محرم کی 10 تاریخ پڑ رہی ہے، یہ محرم کی 20 تاریخ پڑ رہی ہے، کہ نہیں، محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کیا جاتا، لہٰذا اس کو 10 دن آگے بڑھا لیا جائے یا 20 دن پیچھے کر لیا جائے، اس طرح کا نظریہ مسلمانوں میں رکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چیز بھی غیر اسلامی ہے، یہ چیز بھی غلط ہے۔ محرم کے مہینے میں آپ کا اگر شیڈول پڑ رہا ہے نکاح کا تو آپ محرم کے مہینے میں کر سکتے ہیں، اپنی پرسنل مجبوری کی وجہ سے آپ کو تاریخیں آگے پیچھے کرنی پڑ رہی ہیں تو الگ مسئلہ ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اپنے پرسنل مسائل کی وجہ سے آگے پیچھے کرنا پڑ رہا ہے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ سمجھ کر کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ غم کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے میں تاریخ نکاح کی رکھنے سے پرہیز کرنا، شادی کرنے سے پرہیز کرنا، یہ بھی جو ہے مسلمانوں کی نشانی نہیں ہے، مسلمانوں کی صفت نہیں ہے، یہ بھی اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود نکاح جو ہے محرم میں ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بعض صحابہ کے بھی نکاح جو ہے محرم کے مہینے میں ہوئے ہیں۔ تو محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کرنا، نکاح کرنا، محرم کے مہینے میں خوش ہونا یا محرم کے مہینے میں خوشی کی کوئی محفل
جو جائز ہو شریعت میں، مباح ہو، وہ کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نمبر 4، چوتھی چیزوں کی لسٹ میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ہے میرے بھائیوں تعزیہ داری، جو محرم کے مہینے میں سب سے زیادہ دھوم دھام سے مسلمانوں کے یہاں رائج ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ تعزیہ داری کے تعلق سے جتنی چیزیں مسلمانوں کے یہاں رائج ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں شیعہ اور روافض کی ہیں۔ پتہ نہیں خود کو سنی کہنے والے بھولے بھالے مسلمان کہاں سے ان کی بھیڑ کا حصہ بن گئے۔ محرم کی جو رسومات ہیں، جو خرافات ہیں، محرم کے جو نظریات ہیں، محرم کے تعلق سے یہ جس قدر 10 محرم کو شور و غوغا ہوتا ہے، جس قدر ہنگامہ ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں دراصل شیعہ اور روافض کی تھیں۔ یہ بھولے بھالے سنی مسلمان خود کو سنی کہنے والے نہ جانے کس طریقے سے ان کی بھیڑ کا حصہ بن گئے اور ان کی شروع کی ہوئی بدعات میں وہ بھی حصہ لینے لگے، بلکہ اس کو انجام دینے لگے۔ تو آپ دیکھیں گے محرم کی 10 تاریخ کو باقاعدہ دھوم دھام سے تعزیہ نکالا جاتا ہے۔ تعزیہ کیا ہے؟ یہ بانس کی کھپچیوں کا ایک ڈھانچہ بنایا جاتا ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، اب تو الحمدللہ کمی آ گئی ہے۔ ہر سال جو یہ اس پر خطبات ہوتے ہیں، تمام قرآن و حدیث کو ماننے والی مساجد میں، ایسا نہیں ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہوا ہے، ایسا نہیں ہے ان خطبات کا فائدہ نہیں ہوا، یا جلسوں میں ان چیزوں کو عنوان بنانے کا فائدہ نہیں ہوا۔ الحمدللہ فائدہ ہوا ہے، اور بہت حد تک مسلمانوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ بہت سارے علاقوں میں تعزیے بڑے ہی دھوم دھام سے منائے جاتے تھے، بڑا ہنگامہ ہوتا تھا، اس میں بہت حد تک کمی آئی ہے۔ خود ہمارے اپنے آنکھوں دیکھے حال ہے، اپنے علاقوں میں، بدایوں بریلی کے علاقوں میں، اپنے علاقوں میں ہمارے اپنے دیکھے حال ہیں کہ بڑی دھوم دھام سے جو رسم و رواج ہوتی تھی، ایسا نہیں ہے کہ مکمل طریقے سے وہ ختم ہو گئی، لیکن اس میں بہت حد تک کمی آ گئی، بہت حد تک کمی آ گئی۔ لہذا ان خطبات کا، ان تقریروں کا، ان عناوین کا بار بار ان چیزوں کو دہرانے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہیے، بے شک نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے۔ تو کہنا یہ تھا کہ تعزیہ داری کی جو یہ رسوم و رواج ہیں، تعزیہ داری کی جو یہ بدعات و خرافات ہیں، اے مسلمانوں، یہ ساری کی ساری دراصل شیعہ اور روافض کی ہیں۔ ان کے یہاں سے یہ آئی ہیں، یہ ان کے نظریات کا حصہ ہیں، یہ ان کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں۔ پتہ نہیں یہ بھولے بھالے سنی مسلمان جو اپنے آپ کو ہند میں سنی کہتے ہیں، اردو میں سنی مسلمان، پتہ نہیں اس بھیڑ کا کہاں سے حصہ بن گئے۔ اگر وہ لوگ اس بھیڑ کا حصہ نہ بنے، اگر وہ لوگ ان کی ان بدعات و خرافات میں نہ ملوث ہوں، تو یہ بھیڑ بہت حد تک کم ہو جائے گی، کیونکہ ان کی تعداد اتنی نہیں ہے ہر علاقے میں۔ جن علاقوں میں ہیں وہ ہیں، لکھنؤ میں ہیں، رامپور میں ہیں، کچھ جگہوں پر ہیں تعداد میں، لیکن ہر جگہ نہیں ہے۔ جہاں وہ بالکل نہیں ہے، آپ دیکھیں گے وہاں پر بھی تعزیہ داری کی یہ تمام خرافات ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ سب کون کرتا ہے؟ یہی تمام سنی مسلمان بے علمی میں، نہ جانتے ہوئے، بلکہ نہ صرف یہ کہ قرآن و حدیث کی واقفیت نہیں، بلکہ اپنے علماء کے فتوے کی بھی واقفیت نہیں ہے کہ ان کے ائمہ نے، ان کے علماء نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے۔ شاید اس میں کمی ان کے علماء کی ہے کہ وہ خود اپنے بڑوں کے فتوے ان کو نہیں سناتے ہیں کہ بھائی ان تعزیہ داری کی رسوم و رواج سے ہمارے علماء نے بھی منع کیا ہے، ان کے علماء نے بھی منع کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تمام چیزیں انجام دی جاتی ہیں۔ تو تعزیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بانس کی کھپچیوں کا ایک ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، بانس کی کھپچیوں کا ایک ڈھانچہ، اور پھر اس ڈھانچے کو لے کر شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، روڈوں پر، بازاروں پر، گلی گلی، نگر نگر اس تعزیے کو لے کر گھوما جاتا ہے، اور اس تعزیے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بعض لوگ قبر بھی بناتے ہیں، مصنوعی قبر۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کے نام پر
شیطان نے مسلمانوں کو کن چیزوں میں ملوث کر دیا؟ آپ بتائیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بناوٹی قبر بنانا، مصنوعی قبر بنانا، کیا یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ بے شک یہ حضرت حسین کی شان میں گستاخی ہے کہ کاغذ کی اور بانس کی کھپچیوں کی ایک قبر بنائی جائے اور اس کے بارے میں یہ تصور رکھا جائے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ تو اس تعزیے میں باقاعدہ ایک قبر بھی بنائی جاتی ہے، اور پھر بعض لوگ اس پر کھیلے، بتاشے اور پھول چڑھاتے ہیں۔ حضرت حسین کی اس بناوٹی قبر پر کھیلے، بتاشے اور پھول چڑھائے جاتے ہیں، اور بعض مسلمان اپنے بچوں کو اس تعزیے کے نیچے سے نکالتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمارا بچہ حضرت حسین کی پناہ میں آ جائے گا، پھر اس پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، پھر وہ کسی بڑی بیماری کا شکار نہیں ہوگا، پھر وہ خوش و خرم رہے گا، پھر وہ زندگی میں خوش و خرم رہے گا، اس پر کوئی بڑی مصیبت نہیں آئے گی، یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تعزیے کے نیچے سے اپنے بچوں کو اس عقیدے سے نکالنا کہ اس سے ہمارا بچہ حضرت حسین کی پناہ میں آ جائے گا، یہ شرک کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ محرم کی بعض چیزیں بدعت کے دائرے میں ہیں اور بعض چیزیں شرک کے دائرے میں آتی ہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اس طریقے سے ہمارا بچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پناہ میں آ جائے گا، یہ شرک کے دائرے میں آ جاتا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ رکھ کر گویا کہ آپ غیر اللہ سے مدد مانگنے کی کیٹیگری میں آ گئے کہ غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو اس نظریے اور عقائد سے اپنے بچوں کو تعزیے کے نیچے سے نکالا جاتا ہے، اور پھر وہ تعزیہ اللہ اکبر خوب اونچا بنایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بعض جگہ تو اس قدر جہالت کہ تعزیے کی جو وہ ہوتی ہے نا، اوپر کی ٹوپی کہہ لیجئے، اسے اوپر کا آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے، یوں کر کے سر اٹھاؤ تو ٹوپی گر جائے گی پیچھے کو، اتنا اونچا، معلوم نہیں کیا نظریہ ہوتا ہے، کیا عقیدہ ہوتا ہے۔ بعض تعزیے تو لیول میں ہوتے ہیں کہ تار وغیرہ سے نہ ٹکرائیں، اور بعض تعزیے ویڈیو دیکھی اتنا اونچا کہ آسمان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی، اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی کہ اس چیز کو اسلام سمجھ رہے ہو، اس چیز کو محبت حسین سمجھ رہے ہو، اس چیز کو محبت حسین سمجھ رہے ہو۔ تعزیہ میرے بھائیوں، تعزیے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعزیے کا کانسیپٹ ہی سمجھ میں نہیں آیا ہمیں آج تک۔ تعزیے کا کانسیپٹ کیا ہے بھائی؟ باقی جو بدعات ہیں وہ بھی غلط ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیز اس لیے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تعزیے کا کیا کانسیپٹ ہے یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا، سمجھ سے باہر ہے کہ بھائی تعزیہ کیوں بنا رہے ہو، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اور اس کی شکل اور ہیئت اور صورت دیکھو تو غیر مسلموں کی عبادت گاہوں سے ملتی ہے۔ جس طریقے سے مندر ہوتے ہیں بالکل اس سے ملتے جلتے یہ تعزیے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین معاف فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، 10 محرم کو جو ہے تعزیہ لے کر نکلا جاتا ہے، اور پھر تعزیے کے ساتھ وہ تمام کام کیے جاتے ہیں جو شرک کے دائرے میں آتے ہیں۔ اور ایک تعزیہ نہیں ہوتا، ایک مجلس میں 5 7 10 تعزیے ہم نے دیکھے ہیں۔ دلی میں اس کا زور کسی قدر کم ہے، لیکن ممبئی وغیرہ میں ممبئی وغیرہ کے علاقوں میں جاؤ، تعزیے کا اتنا زور ہوتا ہے کہ ان دنوں میں آپ کا اپنے گھر پر بیٹھ کر پڑھنا دوبر ہو جائے گا، بچوں کا پڑھنا دوبر ہو جائے گا، باہر سفر کرنا مشکل ہو جائے گا، باہر روڈ پر نکلنا مشکل ہو جائے گا، گھر میں آپ کو کانوں میں روئی لگانی پڑے گی، اس قدر آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے، اس قدر زور ہوتا ہے ممبئی وغیرہ میں۔ بعض احباب مذاق کے طور پر کہتے ہیں جب گنپتی کا زور ہوتا ہے، جو مہاراشٹرین کا خاص تہوار ہے، وہ منا رہے ہوتے ہیں اور اس زور سے ڈی جے بجاتے ہیں، تو کہتے ہیں محرم میں جواب دیں گے، محرم میں جواب دیں گے، یہ جتنا تیز بجا رہے ہیں اس سے ڈبل نہیں کر کے دکھایا تو پھر ہم مسلمان کس بات کے؟ تو اس قدر زور محرم میں ہوتا ہے وہاں پر کہ باقاعدہ گنپتی بابا کے ان تمام جلوسوں کو وہ ٹکر دے رہا ہوتا ہے 10 محرم کو۔ تو مسلمان آپ دیکھیے کن چیزوں کو نکال کر اپنے
اپنی دینداری کا اظہار کر رہے ہیں. کن چیزوں کو نکال کر؟ تو تعزیہ نکالا جاتا ہے. تعزیے کے بعد پھر ایک مجلس جو ہوتی ہے وہ مصنوعی جنگ کی ہوتی ہے، مصنوعی لڑائی. اس میں کیا کرتے ہیں؟ تلواریں چلائیں گے، لاٹھی چلائیں گے، بنیتی گھمائیں گے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کربلا کی مصنوعی جنگ جو ہے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تب جناب حضرت حسین کو خط لکھنے والے کوفی، اہل کوفہ، وہاں پر نہیں آئے محبت کا اظہار کرنے کے لیے. بھائی حضرت حسین کو کس نے بلایا تھا؟ خط لکھ لکھ کر کوفہ والوں نے بلایا تھا. حضرت حسین کو خط لکھ لکھ کر کوفہ والوں نے بلایا تھا. اور حضرت حسین کربلا کے میدان میں جتنے دن ٹھہرے رہے، کیا وہ اس بات کے لیے کافی نہیں تھے کہ کوفہ والے جنہوں نے خط لکھے تھے، جو محبت کے دعوے دار تھے، وہ وہاں سے چل کر حضرت حسین کی حفاظت کے لیے آتے؟ کم از کم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے، کم سے کم جام شہادت نوش فرما لیتے. ایک بھی کوفے سے نکل کر کربلا کی طرف نہیں آیا. اور خط حضرت حسین کو اتنے لکھے کہ تھیلا بھر گیا. حضرت حسین کو اس قدر خط لکھے، آپ تشریف لے آئیے، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت حسین کو خط کس نے لکھے؟ کوفہ والوں نے. اور پھر جب حضرت حسین نے اپنے جانے سے پہلے اپنے چچا زادہ بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج دیا حالات کا جائزہ لینے کے لیے، تو کوفہ والوں نے حضرت مسلم کو قتل کر ڈالا. حضرت حسین نے واپسی کا ارادہ فرما لیا تھا، لیکن پھر کچھ وجوہات کی بنا پر جانے کا ارادہ فرمایا کہ نہیں، پھر لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے فلاں فلاں شہید ہو گئے اور آپ واپس جا رہے ہیں. کوفہ والوں کی غداری دیکھ کر حضرت حسین نے واپسی کا ارادہ فرما لیا تھا. لیکن اس کے باوجود نہ چاہتے ہوئے گئے، اور کربلا کے میدان میں وہ حادثہ پیش آیا اہل شام کی فوج کے ساتھ. اب وہ حادثہ کس طریقے سے پیش آیا، یہ تمام چیزیں تاریخ کا حصہ ہے، یہ تمام چیزیں اندھیرے میں ہیں کہ کس نے آگ لگائی، کس نے تیلی لگائی، کس نے اندھیرے میں تلوار چلائی، کس نے کنکری ماری. ہوتا ہے نا، یہاں پر بھی آپ دیکھیں بھیڑ جب ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے، جب بھیڑ ہوتی ہے تو فسادات کس طریقے سے ہوتے ہیں. آپ کربلا کے معاملے کو سمجھنے کے لیے، آپ تو ہندوستان میں ہیں، بہت اچھی طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کس طریقے سے ایک جلوس، بھیڑ ہوتی ہے، جلوس نکلنا ہوتا ہے تو کچھ پتا نہیں چلتا کہ فساد کس طریقے سے پھوٹ پڑا. کہیں سے اچانک کنکری آتی ہے، کئی مرتبہ کنکری مارنے والا جلوس ہی میں شامل ہوتا ہے، کئی مرتبہ کنکری مارنے والا جلوس سے الگ ہوتا ہے، لیکن کنکری پھینکنے کے اس کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اس کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں کہ یہ کروں گا تو ایسا ہو جائے گا. کئی مرتبہ تو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہاں پر تو کربلا کو سمجھنا بڑا آسان ہے. تو کربلا کے میدان میں شامی فوج تھی بے شک، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بات کر رہی تھی، اور حضرت حسین نے یہ کہا تھا کہ مجھ کو لے چلو وہاں پر تاکہ میں ان سے بات کر لوں، یا مجھ کو واپس جانے دو. یہ باتیں چل رہی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا گفت و شنید چل رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی. اس دوران وہ کون لوگ تھے جن کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر مصالحت ہو گئی، اگر حضرت حسین مان گئے تو ہماری پول کھل جائے گی، ہمارے خط کھل جائیں گے، ہمارے راز کھل جائیں گے، ہمارے نام سامنے آ جائیں گے، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید ہمیں سزائیں دے. ایسے کون لوگ ہو سکتے ہیں، اس کو سمجھنا آسان ہے. لہذا کربلا کے میدان ہی میں نہ معلوم کہاں سے کیا ہوا کہ وہاں پر یہ حادثہ جو ہے پیش آ گیا. وہ چیزیں معتبر ذرائع سے ہم تک نہیں ہے کہ یہ معاملہ کہاں سے پھوٹا، لیکن بہرحال کربلا کے میدان میں یہ واقعہ ہوا، اور یہ چیز ثابت ہے کہ کوفہ والوں کی طرف سے کوئی بھی شخص حضرت حسین کے دفاع میں ان کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آیا. بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کس کے مہمان تھے؟ حضرت حسین کس کے مہمان تھے رضی اللہ عنہ؟ کہتے ہیں کہ چلو بھائی ہم نے نہیں بچایا، تم نے کیوں نہیں بچایا، صحابہ نے کیوں نہیں بچایا؟ ارے صحابہ تو مکہ میں تھے نا، صحابہ تو مدینہ میں تھے. جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ نے روکا کہ آپ مت جائیے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ صحابہ کو کوفہ والوں کی
غداری سے واقفیت تھی، وہ ان کا مزاج اور ان کی طبیعت سمجھتے تھے، ان کے سامنے تمام حادثات موجود تھے کہ کوفہ والے حضرت علی کو بھی شہید کر چکے ہیں، ان کے سامنے یہ تمام واقعات تھے، لہذا صحابہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روکا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں میں جاؤں گا ہی، بلکہ بعض صحابہ نے یہ بھی کہا کہ اے نواسہ رسول، اگر ہمیں آپ کی شان میں بے ادبی کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم آپ کے گھوڑے کے آگے لیٹ جاتے، ہم زبردستی آپ کو روکتے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ آپ پکا ارادہ بنا چکے ہیں، لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب آپ نہیں رکیں گے۔ تو صحابہ تو مکہ اور مدینہ میں تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے کس کے مہمان بن کر؟ کوفہ والوں کے مہمان بن کر، کوفہ والوں کے مہمان بن کر، اور مہمان کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری میزبان کی ہوتی ہے۔ میزبان کوفہ والے تھے، اور کربلا کے میدان میں کوئی کوفہ والے حضرت حسین کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے، تو پھر یہ الزام کس پر جائے گا؟ حضرت حسین کی شہادت کا یہ ذمہ کس پر جائے گا؟ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کوفہ کے ایک شخص نے پوچھا، یہ بتائیے کہ اگر احرام کی حالت میں مکھی یا مچھر کا خون احرام کے کپڑے سے لگ جائے تو کوئی حرج ہے؟ کس نے پوچھا؟ عراقی شخص نے، کوفہ والے نے، کہ یہ بتائیے اگر احرام کی حالت میں مکھی یا مچھر کا خون احرام والے کپڑے پر لگ جائے تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، اس شخص کو دیکھو، اس عراقی کو، اس کوفی کو دیکھو، انہوں نے نواسہ رسول کو شہید کیا ہے اور مکھی اور مچھر کے خون کے تعلق سے دریافت کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث۔ اس سے بڑی شہادت کیا ہوگی کہ صحابہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ حضرت حسین کے ساتھ غداری کی ہے کوفہ والوں نے، انہوں نے خط لکھ لکھ کر ان کو اعتماد میں لیا اور اپنے یہاں بلایا، اور پھر ان کی وجہ سے کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ تو جہاں پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حفاظت کا معاملہ تھا، وہاں کوفہ والوں نے حفاظت نہیں کی بلکہ ان کے ساتھ غداری کی، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو گھر والے بچ گئے، حضرت زینب، حضرت حسین کی بہن، ان کے آپ اقوال دیکھیں، ان کے بعد کے ان کے بیانات دیکھیں، انہوں نے اپنے کسی بیان میں اہل شام کو بددعا نہیں دی بلکہ انہوں نے اپنے بیان میں کوفہ والوں کو بددعا دی اور کہا، اے کوفہ والوں، تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو، تم نے ہمارے بھائی کے ساتھ غداری کی ہے، تم نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے۔ بلکہ محمد بن حنفیہ جب انہوں نے یہ دیکھا، جب انہوں نے حضرت حسین کے گھر کے ایک اہم شخص، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ کوفہ والے رو رہے ہیں، یہ اس وقت بھی چل رہا تھا رونا دھونا، دیکھا یہ رو رہے ہیں تو ان کے الفاظ ہیں، ان ہؤلاء یبکون فمن قتلنا غیرہم، اگر یہ لوگ رو رہے ہیں تو ہمیں پھر قتل کس نے کیا ہے؟ یعنی گویا کہ وہ پہچان رہے تھے کہ یہی تو کچھ دیر پہلے ہم سے لڑ رہے تھے، انہی کی تلواریں تو کچھ دیر پہلے ہم پر چل رہی تھیں، ہمارے گھر والوں کو یہ شہید کر رہے تھے، اور اب رونے دھونے کا ناٹک کر رہے ہیں، اب ڈھونگ کر رہے ہیں۔ تو کہا، ان ہؤلاء یبکون فمن قتلنا غیرہم، یہ لوگ رو رہے ہیں تو ہمیں پھر قتل کرنے والا کون ہے، ہمیں شہید کرنے والا کون ہے؟ تو حضرت محمد بن حنفیہ کے بیانات دیکھیں، حضرت زینب کے بیانات دیکھیں، ان بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا حسین کے بچے کچے گھر والے کوفہ والوں کو غدار سمجھتے تھے، کوفہ والوں کو اپنا قاتل سمجھتے تھے، کوفہ والوں کو غدار سمجھتے تھے، کوفہ والوں کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول دیکھیں، کوفہ والوں کو صحابہ غدار سمجھتے تھے، کوفہ والوں کو۔ تو آج حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر یہ 10 محرم کو جلوس نکال رہے ہیں، 10 محرم کو، جب موقع تھا ان کا ساتھ دینے کا تب ساتھ نہیں دیا، اور اب جو ہے حضرت حسین کی محبت کا دم بھرا جا رہا ہے۔ تو محرم کی 10 تاریخ کو جو ہے تعزیے کے ساتھ ساتھ یہ سارے کام کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے تو وہ مصنوعی جنگ ہو گئی۔ ایک اور کام محرم کے 10 تاریخ میں تعزیے کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ شربت کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا تھا اور 9 محرم کا روزہ رکھنے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا. تو ہمارے اور آپ کے لیے اجر و ثواب کا کام کیا ہے؟ محرم کا روزہ رکھنا. لیکن دیکھیے شیطان نے سنت رسول سے کس طریقے سے انحراف کروایا کہ روزہ چھڑوا کر مسلمانوں کو اس چیز میں لگا دیا کہ شربت پلا رہے ہیں، شربت کی سبیلیں لگا رہے ہیں، پانی کی سبیلیں لگا رہے ہیں. میرے بھائیوں اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ویسے آپ پیاسے کو جب چاہیں پانی ملائیں، اجر و ثواب کا کام ہے. پیاسے کو جب چاہیں پانی پلائیں، اجر و ثواب کا کام ہے. لیکن محرم کی سبیلیں لگانا، محرم کا شربت لگانا، اس کی اسلام میں کوئی تعلیم، کوئی ہدایت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس چیز کا حکم دیا ہے؟ روزہ رکھنے کا. آپ روزہ رکھیں تو اجر و ثواب ہے، 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اگر روزہ نہیں رکھتے ہیں تو گنہگار نہیں ہیں. لیکن محرم کی 10 تاریخ میں جس دن نبی نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، کھلم کھلا شربت پلانا، کھلم کھلا پانی پلانا، یہ تو میرے بھائیوں رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی کھلی مخالفت ہے. یہ تو صریح مخالفت ہے. ایک ہے ذاتی طور پر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ پا رہا، فضیلت کا قائل ہے، نہیں رکھ پا رہا، اور ایک ہے کھلے عام شربت کی سبیلیں لگانا. یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی کھلی اور صریح مخالفت ہے. لہذا اس سے بچنا چاہیے. اس کے پیچھے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں پیاسے شہید ہو گئے تھے. لہذا ہم شربت، بھائی یہ کانسیپٹ میل نہیں کھاتا. حضرت حسین پیاسے شہید ہوئے اور آپ حلق تر کر کے محبت حسین کا حق ادا کر رہے ہیں. یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ جناب حسین پیاسے شہید ہوئے اور آپ حلق کو تر کر رہے ہیں، اپنے دوسروں کے حلق کو تر کروا رہے ہیں. نہ صرف اسے سادہ پانی بھر کے شربت پلا رہے ہیں. یعنی شیطان نے مسلمانوں کو بے علمی کے ساتھ جہالت میں اس طریقے سے الجھایا ہے کہ مسلمان خود غور و فکر نہیں کر رہا، اس کی عقل اس طریقے سے ماری گئی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. وہ خود غور و فکر نہیں کر رہا کہ میرا یہ عمل کہاں تک درست ہے. نظریہ کیا ہے کہ حضرت حسین پیاسے تھے اور کر کیا رہا ہے؟ سامنے والے کو شربت پلا رہا ہے. شربت بھائی خوشی میں پلایا جاتا ہے یا غم میں؟ خوشی میں یا غم میں؟ خوشی کے موقع پر. لیکن حلق کو تر کر رہے ہیں. اسی طریقے سے محرم کی ان تاریخوں میں بعض لوگ مہدی کی رسم ادا کرتے ہیں. مہدی کی رسم، اب آپ بتائیے مہدی کی رسم خوشی کے موقع پر ادا کی جاتی ہے یا غم کے موقع پر؟ خوشی کے موقع پر. ناجائز ہے خوشی کے موقع پر بھی ادا کرنا. لیکن آپ دیکھیں کہ سماج میں بھی جو رائج ہے وہ کیسے رائج ہے؟ خوشی کے موقع پر. اور شیطان کیا کر رہا ہے؟ غم کے موقع پر مہدی کی رسم ادا کروا رہا ہے. افسوس، تف ہے مسلمان کی عقل پر، تف ہے مسلمان کی سمجھ بوجھ پر کہ وہ اتنا عقل کا استعمال نہیں کرتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کیا کچھ ہو رہا ہے محرم کی 10 تاریخ میں؟ اور تعزیے کے اس جلوس میں ڈی جے بجایا جا رہا ہے، ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں. آپ مسلمانوں کی کمقلی پر، بے علمی پر، جہالت پر بس ماتم کیجئے. دیکھیے یہ کر کیا رہے ہیں. ڈھول تاشے یہ اسلام کا حصہ ہیں، وہ بھی کس نام پر؟ غم کے نام پر. کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمیں غم حسین ہے. غم حسین میں ارے کسی کے بابا کا انتقال ہو، کسی کی والدہ کا انتقال ہو، کیا وہ اپنی ماں کے جنازے پر ڈھول تاشا بجائے گا؟ کیا وہ اپنے ابا کو دفنانے کے لیے جائے گا تو ڈھول تاشا بجاتے ہوئے جائے گا؟ ڈی جے بجاتے ہوئے جائے گا؟ شرم نہیں آتی؟ نواسہ رسول کے غم کے نام پر ڈھول تاشا بجاتے ہو، ڈھول تاشے پیٹتے ہو، ڈی جے بجاتے ہو اور نام دیتے ہو محبت اہل بیت کا، دم بھرتے ہو محبت حسین کا. شرم آنی چاہیے، کچھ عقل کا استعمال کرنا چاہیے. عقل نہ ہو تو دوسروں سے ادھار مانگ لینی چاہیے، ان سے دریافت کر لینا چاہیے کہ یہ چیزیں اسلام کا حصہ ہیں یا نہیں. غم حسین میں ڈھول تاشے پیٹے جائیں. افسوس ہوتا ہے. مسلمانوں اس چیز سے توبہ کرو. اگر اب تک اس طرح کی بھیڑ کا حصہ بنتے رہے ہیں تو اب توبہ کر لو.
اب توبہ کر لو ان چیزوں سے، یہ اسلامی چیزیں نہیں ہیں، یہ سراسر فضول رسمیں ہیں، یہ بدعات اور خرافات ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی روز محشر پتا چلے گا تو ان چیزوں سے وہ راضی اور خوش نہیں ہوں گے، ان چیزوں سے وہ راضی اور خوش نہیں ہوں گے، اور نہ حضرت حسین کے نانا جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز جو اس مہینے میں محرم کی 10 تاریخ کو انجام دی جاتی ہے وہ ہے، کل ہوگا دیکھنا، کل یہاں تو اپنے اب وہ چیز غالباً نہیں ہوتی، صرف تعزیہ نکالتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پر ماتم کیا جاتا ہے، ماتم، یا یہاں بھی ہوتا ہو تو میرے علم میں نہیں ہے، کہ بعض لوگ ماتم کرتے ہیں، ماتم اسی تعزیہ داری کے جلوس میں۔ یہ ماتم کیا ہے بھائی؟ یہ اسلامی طریقہ ہے؟ اگر کسی کی شہادت کا، کسی کی وفات کا غم بھی ہے تو اس میں ماتم کی اجازت ہے؟ والد کی میت پڑی ہوئی ہے، شریعت تب بھی اجازت، جب میت ہے موجود تب کی بات کر رہا ہوں، دفن کر دیا اس کے بعد کا تو معاملہ ہی الگ ہے، شریعت 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں دیتی، لیکن جب میت رکھی ہوئی ہے، غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، اس وقت بھی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ غم کے طور پر اپنے گریبان کو پھاڑیں، کپڑوں کو پھاڑیں، ماتم کریں، اپنے آپ کو زخمی کریں، اپنے آپ کو لہولہان کریں۔ لیکن دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے غم کے نام پر، اس ڈھکوسلے پر، اس دکھاوے پر ہر سال محرم کے مہینے میں یہ جو ہے کام کیا جاتا ہے، لوگ جو ہے ماتم کرتے ہیں۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی جب یہ فرمائے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اس کا یہ عمل مسلمانوں والا نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت، کہ جو غم کے طور پر یا غم میں اپنے چہرے کو پیٹے، اپنے کپڑوں کو پھاڑے اور جاہلیت والی آوازیں نکالے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی معزز و مکرم اور محبوب صحابہ کی شہادتیں ہوئیں، نبی کے پیارے چچا کی شہادت ہوئی، نبی کے لخت جگر حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی، لیکن رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ان کے غم میں ماتم نہیں کیا، کبھی بھی ان کے غم میں ماتم نہیں کیا، کبھی بھی ان کے غم میں اپنے گھر والوں کو اس طریقے سے ماتم کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ حضرت ابراہیم کی وفات کے وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جذبات کا یہ حال تھا کہ اپنے پھول جیسے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، نبی کی آنکھوں پر اشک روا ہو گئے اور نبی کے رخسار مبارک پر اشک گرنے لگے۔ صحابہ نے دیکھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں میں آنسو، فرمایا اے عبد الرحمن بن عوف یہ تو رحمت کے آنسو ہیں، یہ دل کے نرم ہونے کی نشانی ہے، یعنی آنکھوں سے آنسو گر سکتے ہیں۔ بیٹا سامنے تھا، جنازہ سامنے تھا اور ہاتھوں میں تھا، آنکھوں سے آنسو روا ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہیں کہتے جو رب کو ناراض کرنے والی ہو، ہم ایسا کوئی کام نہیں کرتے جو شریعت کے مخالف ہو، لہذا دل انسان کا غمگین ہو سکتا ہے۔ اور ایسا کون سا مسلمان ہے جو نواسے رسول کی شہادت پر غمگین نہ ہو؟ ایسا کون سا مسلمان ہے جسے یہ افسوس نہ ہو کہ ہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو حادثہ ہوا، جو شہادت ہوئی، وہ بے شک مظلومانہ تھی، وہ افسوسناک ہے، وہ غمناک ہے۔ ایسا کون سا مسلمان ہوگا جو اس کرب کو اپنے دل میں محسوس نہ کرتا ہو؟ ہر مسلمان کو اس بات کا افسوس ہے، اس بات کا غم ہے، کیونکہ وہ نواسے رسول سے محبت رکھتا ہے، وہ تمام اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر سال اس مہینے میں کالے کپڑے پہنے، وہ ہر سال اس مہینے میں ماتم کرے، وہ ہر سال اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھے۔ اس کی اجازت اسلام نے
نہیں دی ہے. محبت کے بھی اصول ہیں اور غم کے اظہار کے بھی اصول و ضوابط ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بھائیوں ماتم سے بھی منع کیا ہے. لہذا محرم کی یہ جتنی فضول رسمیں ہیں ان تمام سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، اور ہمارے جو پڑوسی، جو بلڈنگ والے، جو محلے والے، جو رشتہ دار ان چیزوں میں شریک ہوتے ہیں انہیں سمجھانا چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور چیز، اہم چیز کی طرف اشارہ کر دوں، وقت ہو چکا ہے، کہ محرم کی 10 تاریخ میں حلیم بنایا جاتا ہے. بعض حضرات محرم کی 10 تاریخ میں حلیم بناتے ہیں اور اس پر حضرت حسین کے نام کی نیاز دلواتے ہیں. اس کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. حلیم تو پورے سال چلتا ہے، جب چاہے آپ کھاتے ہیں. خاص محرم کے مہینے میں 10 تاریخ کو یا اس کے آگے پیچھے محرم کا سوچ کر، نواسے رسول کا سوچ کر کہ ہم ان کا کھچڑا بنا رہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. حضرت حسین کے گھر والوں کو ان سے جو محبت تھی، صحابہ کو ان سے جو لگاؤ تھا، اس سے زیادہ ہم نہیں ہو سکتے. صحابہ اس وقت حیات تھے جب حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے. نبی کے صحابہ، نبی کے جانثار اس وقت موجود تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کے جانثاروں نے، نبی کے صحابہ نے یہ تمام چیزیں انجام نہیں دیں. لہذا میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں بدعات کے دائرے میں آتی ہیں، خرافات کے دائرے میں آتی ہیں. ہمیں اور آپ کو اس سے توبہ کرنی چاہیے. ہمارے جو رشتہ دار، جو جاننے والے ان چیزوں میں ملوث ہیں، انہیں سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ اسلام نہیں ہے. جسے آپ اسلام سمجھ رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے. ایک انگریز نے ذکر کیا جاتا ہے کہ دیکھا محرم کی 10 تاریخ کو شہر سے وہ گزر رہا تھا کہ لوگ ماتم کر رہے ہیں. کہا بھائی یہ کیا ہوا، کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ وہ نواسے رسول کی شہادت ہوئی. کہ کب ہوئی؟ کہ سن 61 ہجری میں ہوئی. تو اس نے کہا بڑا لیٹ پتا چلا ان لوگوں کو، بڑی دیر سے خبر ہوئی. تو حضرت حسین کی شہادت کب ہوئی ہے؟ وہ ایک افسوسناک واقعہ تھا بے شک، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو فضائل ہیں، جو مناقب ہیں، وہ بیان ہوں گے انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں جب موقع ملے گا. تو وہ تمام چیزیں ہیں، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے محرم کی 10 تاریخ میں جو یہ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، یہ جو چیزیں ادا کی جاتی ہیں میرے بھائیوں، یہ سراسر جہالت ہے، غیر اسلامی ہے. اور آخر میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ تمام چیزیں دراصل، اور کھل کر کہنے میں مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ یہ ہماری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں دراصل شیعہ اور رافضیوں کی ہیں، شیعوں کی ہیں. اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. پتہ نہیں یہ بھولے بھالے سنی مسلمان جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، یہ لوگ کیسے اس میں شریک ہو گئے. احمد رضا خان صاحب، فاضل بریلوی، مسلک بریلوی کے فاؤنڈر جنہیں تسلیم کیا جاتا ہے، ان تک کے فتوے یہ ملتے ہیں کہ محرم کے ان تعزیوں میں شرکت کرنا اور ان تمام ڈھول تاشوں میں شرکت کرنا، یہ سب جہالت ہے، غیر شرعی چیزیں. ان تک کے فتوے الملفوظات میں، ملفوظات کامل میں فتوے ملتے ہیں. پتہ نہیں ان کے فتوے عوام کو کیوں نہیں سنائے جاتے کہ عوام بچ سکے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں شرعی چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو چیزیں ثابت ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. محرم کی بدعات اور خرافات سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج 9 محرم ہے، آج الحمدللہ بہت سارے لوگوں کا روزہ ہے. کل 10 محرم ہے، کل کا بھی روزہ رکھا جائے گا. تو جو لوگ آج نہیں رکھ سکے، نہ جاننے کی وجہ سے یا معلوم نہیں تھا، ان سے گزارش ہے کہ کل کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا تھا، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محرم کی فضیلت بتائی ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس مہینے میں جو ہے روزہ رکھنے کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.